جی السلام علیکم. کیا حال ہے جی آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سنائیں. بہت بہت شکریہ جی ایک بار پھر موقع دینے کے لیے. ہماری کچھ تھوڑی بہت جو سٹوریز وغیرہ ہوتی ہیں آپ اپلوڈ کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. تو آج پھر ایک نیو اسٹوری لے کر آیا تھا. پہلی اسٹوری میں بھی الحمد للہ ہمارے ناظرین نے بڑا اچھا رسپانس دیا. امید ہے اس پہ بھی اچھا رسپانس دیں گے. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے یہ میں بتا دوں، یہ کلیئر کر دوں کہ یہ اسٹوری میرے اپنے ساتھ نہیں ہوئی. یہ اسٹوری میرے ایک جاننے والے بندے کے ساتھ ہوئی. بہت کلوز بندہ ہے. دوست تو نہیں کہہ سکتے لیکن ادب کا رشتہ ایک ہے ایسے. اور اسٹوری کچھ ایسی ہے کہ ہمارے جان پہچان والے ایک مولانا صاحب تھے. کچھ اسٹوری ان کے ساتھ ہوئی تھی. ماشاء اللہ بڑے اچھے دیندار اور پڑھے لکھے بہت باصلاحیت انسان ہیں وہ. تو وہ اپنی اسٹوری مجھے بتا رہے تھے. انہوں نے بتائی، مجھے بڑی حیرانگی بھی ہوئی کہ ایسا ایسا بھی ہوتا ہے. پھر میرے دل میں وہی خیال آیا کہ اس دنیا میں کچھ بھی ہوتا ہے. تو وہ جو میرے ساتھ ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بعد میرے دل میں ایسا ہی تھا کہ میں نے کہا یار دیکھو اس دنیا میں کیا کیا بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے آپ تو جانتے ہی ہیں سارے کہ مولانا صاحب ہو گئے، ہمارے قاری حضرات ہو گئے، اور ماشاء اللہ بڑے پڑھے لکھے قرآن پاک کے حافظ. قرآن پاک جب بہت اچھے سے جانتے ہیں یہ لوگ، اور اس کو تلاوت کرنا کا ویٹ کرنا یہ لوگ بہت اچھے سے، ہم سے تو بہت بہتر ہیں یہ لوگ. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تو انہوں نے جب اسٹوری مجھے سنائی تو وہ ڈرے بہت ڈرے ہوئے تھے. کیونکہ وہ اصل میں ان کے پاس بہت دین بہت ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یار یہ جو چیز ہے نا جب بندے کے اوپر اٹیک کرتی ہے نا وہ ٹائم بڑا مشکل ہوتا ہے. خیر انہوں نے مجھے اسٹوری سنائی. وہ کہتے ہیں ایک دن رات کو میں عشاء کی نماز پڑھا کے واپس ہی جا رہا تھا. تو ایسے ادروائز کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں، ایک دوسرے بندے کو بول دیتے ہیں یہاں پڑھا لو آج، دوسرا پڑھا لے، ایسے کر کے تو وہ ڈیوائڈ کر دیتے رہتے ہیں لیٹ ہونے کی وجہ سے. کبھی ایسے مسجد گاؤں کی مسجد ہوتی ہے نا، گاؤں کی مسجد میں آپ کو معلوم ہے ایسے ہی ہوتا ہے. خیر انہوں نے اپنی اسٹوری سناتے ہوئے مجھے یہ بات بتائی کہ وہ ایک دن نماز پڑھا کے واپسی اپنے گھر جا رہے تھے. تو راستے میں جو ہے نا ان کو ایک بچے کے رونے کی آواز آئی. تو جس جگہ سے وہ گزرے تھے وہاں گھر وغیرہ کچھ نہیں تھا، اور دوسرا تھوڑی سنسان جگہ تھی، اور کسی بچے کے رونے کی آواز سننا بھی ایک بہت عجیب بات تھی اس جگہ پہ. لیکن خیر قاری صاحب ماشاء اللہ سمجھدار تھے. تو انہوں نے دل میں جو ہے نا آیت الکرسی پڑھی، درود شریف پڑھا، اس طرح اور بھی آیات وغیرہ پڑھنا شروع کی. وہ آواز خاموش ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے. پھر وہ قاری صاحب چلنا شروع ہو گئے. اب وہ پھر رونے کی آواز ہو رہی ہے، اور پھر انہیں کی رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ سوری، نیچے کی سائڈ سے آواز آ رہی ہے. خیر انہوں نے وہ کہنے لگے کہ میں چلتا 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 رہا ہوں. میں نے سمجھ گیا، میں بات کو تھوڑا تھوڑا سمجھ گیا کہ یہ ہر ایسا کیوں ہو رہا ہے. لیکن ہے نا انہوں نے یہ جب اپنے گھر کے قریب میں پہنچے نا، تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو وہاں وہ ان کو ایک آواز آئی، اور آواز میں یہ ایک لیڈیز آواز تھی. اور لیڈیز آواز میں کسی نے ان کو بولا کہ تم نے میرے بچے کو مار دیا ہے. اب یہ ان کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک لیڈیز ہم سے یہ بات بول رہی ہے کہ آپ نے میرے بچے کو مار دیا ہے. وہ حیران پریشان، ان کے ماتھے میں پسینہ، درود شریف وہ پڑھ رہے ہیں، کلمے پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن وہ جو چیز تھی وہ کیا تھا کوئی سمجھ نہیں. لیکن جو بھی تھا، لڑکی تو اس ٹائم میں نہیں ہو سکتی اس جگہ پہ، اور جو سنسان جگہ پہ وہ لڑکی کیسے ہو سکتی ہے، ایک نارمل عورت کو کیسے ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا میں نے ہمت کر کے اس جگہ پہ جانے کی کوشش کی جہاں سے مجھے آواز آئی. تو انہوں نے بڑی مشکل سے کوشش کر کے اس جگہ پہ پہنچے. انہوں نے وہاں جا کے دیکھا کچھ بھی نہیں ہے. پھر یہ انہوں نے واپسی اپنے راستے پہ چلنا شروع ہو گیا کہ اب سمجھ سے باہر ہو گئی یہ بات. خیر انہوں نے چلتے 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 پھر جو تھوڑا سا آگے گئے، کوئی 6-7 قدم آگے گئے ہوں گے، پھر اوپر سے ایک آواز آئی، میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں. اب جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ اور زیادہ ڈر گئے. اب تو انہوں نے بولا کہ بس یہ تو
وہ سمجھ کے پوری بات کی ہو کیا رہا ہے. خیر انہوں نے ادھر ہی سے چلتے رہے ٹھیک ہے. لیکن مسلسل پیچھے سے آوازیں آ رہی جیسے کوئی پتھر گر رہا ہے, جیسے کوئی درخت کو ہلا رہا ہے, اس طرح کی کچھ عجیب مطلب بہت ڈفرینٹ قسم کی جو ہے نا آ رہی ہیں. اور چیخ کی آواز جس ٹائم ان کو آئی نا, لاسٹ ٹائم جس ٹائم وہ گھر کے اندر داخل ہونے لگے, اس ٹائم ایک چیخ کی آواز آئی. جب ان کو چیخ کی آواز آئی نا تو وہ بہت ڈر گئے. ان کو 102 کا بخار ہو گیا, بلکہ اتنا وہ ڈر گئے کہ ان کو بخار ہو گیا. اور بخار کی وجہ سے انہوں نے کتنے دن امامت بھی نہیں کروائی, گھر میں ہی نماز پڑھی. اور جب یہ 3-4 دن ان کے گزرے بیماری کی حالت میں, 5-6 دن وہ رہے اس طرح بیماری کی حالت میں, تو ان کو ڈفرینٹ عجیب سے خواب آ رہے تھے. خواب میں ان کو ایسے خواب آتے تھے کہ جیسے وہ کسی کو مار رہے ہیں, ان کو کوئی مارنے لگا, ایسے خواب, عجیب گندے سے قسم کے خواب. انہوں نے یہ خواب کسی کے ساتھ شیئر کیا, کسی اپنے کوئی مولوی حضرات, ان کے کوئی دوست جو تھے بڑے تھے, ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. تو انہوں نے پھر اس کی تعبیر ان کو بتائی کہ تم اپنا جو ہے نا خیال رکھو. اور انہوں نے پوری ایسی بات, پوری وہ جو سٹوری تھی پوری انہوں نے بتائی کہ ایسے ایسے ہوا میرے ساتھ اس دن رات میں, اور اس کے بعد مجھے بخار بھی ہو گیا, خواب بھی آ رہے, ایسا ایسا سارا کچھ انہوں نے. خیر انہوں نے جو مولوی صاحب تھے بڑے, انہوں نے پھر ان کو پوری بات بتائی کہ یہ کام ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنے اندازے سے یہ بات بولی کہ ایسا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہوا ہو تو اس وجہ سے. خیر انہوں نے واپسی جب ان کو ٹھیک ہو گئے, تندرست ہو گئے, تو وہ واپسی مسجد میں نماز پڑھانے جا رہے تھے. لیکن اب اس بار جب وہ جا رہے تھے گھر سے, انہوں نے قدم باہر نکالا, تھوڑا سا آگے وہ پہنچے تو وہ چیز جو لیڈیز تھی, کوئی جو چیز تھی, وہ ان کے سامنے حاضر ہو گئی. حاضر کس طرح ہوئی, نظر وہ ان کو نہیں آئی اندھیرے میں, لیکن وہ بالکل اس کی آواز, اور وہ ان سے بات کر رہی ہے, اور وہ یہ بات بول رہی ہے. اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے. اور اس نے یہ بات بولی کہ اس نے اپنا نام بتا کے, کچھ عجیب سا نام بتایا. انہوں نے نام تو مجھے بتایا تھا لیکن مجھے نام یاد نہیں, کچھ مسلم نام نہیں تھا, اور دوسرا کچھ نام تھا. اپنا نام اس نے بتا کے تو پھر ان کو بولا کہ تم نے میرے بچے کو مارا ہے. اب انہوں نے اس سے مکالمے میں پوچھا کہ میں نے تمہارے بچے کو کیسے مار دیا, میں تو اپنے سیدھا گھر سے مسجد اور مسجد سے گھر آ رہا ہوں, میرا تیسرا کوئی بھی جگہ نہیں ہے گزرنے کی. انہوں نے پھر اس چیز نے مت بولی ان کو کہ تم جس راستے سے گزرے تھے اس راستے میرا بچہ کھیل رہا تھا, تو اس راستے پہ جب بچہ کھیل رہا تھا تم اس راستے سے گزرے, اور وہ بچہ میرا تمہارے پاؤں کے نیچے آ گیا اور مر گیا. اور وہ چھوٹا بچہ تھا, کچھ دن کا وہ بچہ تھا. اب وہ ڈر گئے. انہوں نے بولا کہ اب ہم تو انسان ہیں. انہوں نے پھر ان سے پوری بات کی کہ ہم انسان ہیں, ہمیں تو آپ لوگوں کی نظر نہیں آتی. آپ لوگوں نے اپنے بچے کیوں ایسے راستے میں رکھے ہوئے کہ ہم لوگ گزرتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں, ان کو چوٹ لگتی ہے, کچھ بھی ہوتا ہے. آپ نے پھر اس نے پوری بات میں اس نے بتایا ایسے بچہ میرا کھیلتے کھیلتے نیچے چلے گیا راستے میں, میں بھی سائڈ پہ تھی, مجھے بھی نہیں نظر آیا, اور یہ کام ہو گیا. اس نے بولا کہ میں آپ کے ساتھ بدلہ لوں گی اس چیز کو. قاری صاحب ڈر گئے کہ بدلہ. قاری صاحب نے پوچھا کیسے بدلہ تم لوگی, ہم تو اللہ کے اشرف المخلوقات ہیں, ہمارے ساتھ تو تم کچھ نہیں کر سکتی, تم نے مجھے ڈرایا, مجھے بخار ہوا, سارا کچھ. اس نے بولا یہ سب کچھ میں نے کیا, اور ابھی میں مزید تمہارے ساتھ کروں گی, جب تک تم میرا بچہ مجھے واپس نہیں دو گے میں تمہیں یہ کروں. اس نے پھر پوچھا کہ بچہ میں تمہیں کیسے واپس کر سکتا ہوں, بچہ تو مر گیا ہے, اب تو بچہ زندہ نہیں ہو سکتا. اب تم ایک ہی حال ہے کہ تم مجھے معافی دے دو, میں تم سے معافی مانگتا ہوں, باقی اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا. لیکن ہے وہ نہیں مان رہی تھی, وہ بولتی ہے نہیں میں نہیں مانوں گی, میں جب تک تمہارے گھر میں کوئی نقصان نہیں کروں گی جب تک میں نہیں مانوں گی. یہ ڈر گئے, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کے بھی, ٹھیک ہے, اور وہ بھی اسکول پڑھنا, یہ جانا آنا ظاہر ہے. خیر انہوں نے اس سے مکالمہ کرنے کے بعد یہ پھر چلے گئے, درود شریف پڑھا, آیت الکرسی پڑھی, اور نکل گئے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے. نماز پڑھ کے واپس آ گئے, آتے بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہوا, پرابلم نہیں ہوئی. اب 2-3 دن ویسے گزرے ایسے ہی, تو ان کا بچے کو جو ہے نا بیمار ہو گیا, اور بچہ ایسے بیمار ہو گیا کہ سیدھا ٹھیک ٹھاک اسکول میں گیا, اور شام کو آتے ہوئے بیمار ہو گیا. اور اتنا بیمار ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے بالکل جو ہے نا بہت یعنی کہ کیئر اس کو کرنے کی کہا کہ اس کی بہت کیئر کریں. ہم اس کو ایڈمٹ تو نہیں کر رہے, آپ کے پاس رہے گا چلو شاید ٹھیک ہو جائے, لیکن اس کا بہت کیئر کریں, اس کو بہت زیادہ بخار ہے. لیکن قاری صاحب نے پھر بھی بولا کہ نہیں میں ڈاکٹر صاحب میں اس کو ہاسپٹل میں داخل کروانا چاہتا ہوں, میں رسک نہیں لینا چاہتا ہوں. قاری صاحب یہ بات بھول ہی گئے کہ ان کے ساتھ ہوا 2 دن پہلے 3 دن پہلے اس لیڈیز نے ان سے کیا بات کی تھی. ان کے دماغ میں وہم و گمان میں یہ چیز دی تھی. انہوں نے یہ سوچا میڈیکل ایشو ہے,
انہوں نے جا کے اس کو ایڈمٹ کرایا. بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, بچے کو دوائی مل رہی ہے, ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, سب کچھ کر دیا. قاری صاحب بہت پریشان ہو گئے. قاری صاحب نے پھر بولا, قاری صاحب پھر ایک دن اس جگہ پہ واپس گئے. 3 4 5 دن جب گزرے نا, اس جگہ پہ واپس گئے. وہ واپس جا کے انہوں نے ادھر بولا کہ تم جو بھی ہو, اللہ کی مخلوق ہو, ٹھیک ہے, ہم تمہیں نہیں دیکھ سکتے, تم ہمیں نہیں دیکھ سکتی, لیکن تم جو بھی ہو سامنے آ جاؤ اور میرے سے بات کرو اور مجھے معافی دو. وہ چیز سامنے آئی. سامنے بھی ایسے آتی تھی کہ وہ نظر نہیں آتی تھی, لیکن اندھیرا تھا, اس سائڈ سے آواز آتی تھی. بعد میں پھر انہوں نے ان سے بات کی کہ تمہارا گھر ادھر ہے, اگر تم ادھر رہ رہی ہو, آج تک ہم نے تمہیں کبھی پریشان نہیں کیا, آج ہمارے سے غلطی ہو گئی اگر, تو تم میرے اس بچے کے ساتھ اس طرح ظلم کیوں کر رہی ہو کہ میرا بچہ اتنا بیمار ہے. تو اس نے بولا کہ نہیں, میں جب تک تمہارے بچے کی جان نہیں لوں گی تب تک میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی. اور تمہارا بچہ ابھی تک بچا ہو اسی وجہ سے کہ تمہارے دل میں جو ہے نا قرآن پاک ہے, تم پڑھتے ہو, تم ورد کرتے ہو, جس کی وجہ سے وہ ابھی تک بچا ہوا. ہم اس کو نقصان ٹھیک سے نہیں پہنچا چاہ رہے. یہ ہم نے اتنا نقصان اس کو پہنچایا کہ جس ٹائم وہ اسکول میں جا رہا تھا, تو اس ٹائم ہم نے جو نقصان اس کو پہنچایا, اس کے علاوہ ہم تم اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیونکہ وہ تم اس کے اوپر آیت الکرسی پڑھ کے پھونک کے بھیج دیتے ہو, اور کبھی درود شریف پڑھتے ہو, پھر اللہ کے کلام پڑھتے ہو. ہم لوگ نہیں کچھ کر سکتے, لیکن یہ میرا وعدہ ہے کہ میں اس کو ماروں گی. انہوں نے اس سے بہت منتیں کی, سب کچھ کیا, سب اچھے سے بات کی, ہر طرح کی ڈیمانڈ رکھی کہ بات تم مجھے معاف کر لو, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, لیکن میں غلطی اپنی مان رہا ہوں, اب اس کے بعد ہم کچھ کر نہیں سکتے. خیر وہ نہیں مانی. اس نے کہا نہیں, میں جب تک بدلہ نہیں لوں گی میں نہیں چھوڑوں گی. یہ واپسی چلے گئے. انہوں نے واپسی یہ ہاسپٹل گئے, پھر ہاسپٹل سے بچے کو چیک کیا تو بچہ تھوڑا سا نارمل تھا, زیادہ بھی ٹھیک نہیں تھا, تھوڑا نارمل تھا. خیر ڈاکٹر سے پھر مشورہ وغیرہ کر کے, کیونکہ 5 6 دن ہو گئے بچہ اسکول بھی نہیں گیا, سارا ایسی ڈاکٹر سے مشورہ کر کے یہ واپسی بچے کو لے کر آئے. انہوں نے وہ گلے میں تعویذ وغیرہ ڈال دیا, اس طرح پڑھ کے پھونکنا, یہ وہ جب پڑھ کے پھونکتے تھے وہ ٹھیک ہو جاتا تھا, تو نارمل وہ جو ہے نا اس کو کچھ نہ کچھ پریشانی رہتی تھی. خیر انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا اپنے قاری صاحب پھر اس کو خود اسکول لے کے جاتے, پھر اسکول سے بھی لے کر آتے, پورا اس کو ایک اپنے بچوں کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی وجہ سے ان کو مطلب مالی حالات کا بھی مشکلات ہوگی ظاہر ہے. بچوں کو لے کر آنا جانا, پھر وہ مسجد سے چھٹی کرنا, مدرسے سے چھٹی کرنا, پڑھانا قرآن پاک, وہ سارا نقصان ہو گیا ان کا. لیکن جب لاسٹ ٹائم اس ٹائم کے بعد اس بچے کو ٹھیک ہونے کے 1 ویک بعد ٹھیک وہ چیز ان کو پھر, یہ جب نماز پڑھنے جا رہے تھے پھر ان کے راستے میں آئی, اور اس نے پھر ان سے ڈیمانڈ کی کہ نقصان تو میں تمہارے بچے کو نہیں پہنچا سکی, لیکن میں تم سے ایک ڈیمانڈ کرتی ہوں, اگر تم وہ ڈیمانڈ پوری کر دو تو میں معاف کر دوں گی. انہوں نے بولا تم کوئی بھی ڈیمانڈ کرو, جو انسان ہمارے ہاتھ میں ہوگا ہم کریں گے. پھر اس نے ان کو بولا کہ ایک بیل مجھے ذبح کر کے دو. ظاہر ہے یہ اتنے مالی حالات ان کے اچھے نہیں تھے. انہوں نے بولا کہ تم بیل تو ہم نہیں دے سکتے, کچھ چھوٹا بکرا وغیرہ اگر بات کرو تو ہم دے دیتے ہیں, تو باقی اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ نہیں مان رہی تھی, لیکن انہوں نے پھر اس کو زور دے کے منایا, اور اس طرح پھر اس نے مان لیا. اس نے بولا اوکے اب مجھے بکرا دے دو, کالے کلر کا پھول کالا ہو, ایسے ایسے ڈیمانڈ کی ساری پوری بتائی, وہ جو پتہ نہیں کیا کیا تھا. تو انہوں نے پھر اسی ڈیمانڈ کے اس میں ایک بکرا لیا, اور ادھر بس بکرا ادھر چھوڑ دیا. اس نے بولا اس کو بکرے کو ادھر چھوڑ دینا, آپ کو چھوڑ کے چلے جانا, پیچھے نہیں دیکھنا. انہوں نے بکرا چھوڑ کے یہ چلے گئے, پیچھے انہوں نے نہیں دیکھا. گھر پہنچے تو بچہ بالکل ٹھیک تھا, اور پھر بچے کو اسکول میں آنا جانا پھر آرام سے انہوں نے آٹومیٹک خود چھوڑ دیا, کیونکہ ذرا وہ سارا پرابلم حل ہو گیا تھا. تو گائز کہنے کا یہ سٹوری, یہ جو ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا, یہ سارے آپ سے شیئر کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کائنڈلی ان چیزوں کو تھوڑا سا غور کیا کریں, کہ کہیں پہ جا رہے ہیں, اسپیشلی کسی جگہ سے گزر رہے ہو نا راستے سے, ادھر السلام علیکم اس طرح کر کے گزر جایا کریں. اور ایسی جگہ سے جہاں پر آپ کو ڈاؤٹ ہو, جو جگہ بالکل جہاں پر گھر نہ ہو, خالی ہو, اس جگہ سے گزرتے وقت ہمیشہ یہ بات بول دو کہ تم جو بھی آگے ہو آگے سے ہٹ جاؤ, کیونکہ ہم لوگوں کو وہ نظر نہیں آتے, وہ ہمیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے. تو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, ان کے بھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, تو ان چیزوں کی بہت زیادہ خیال کیا کریں, کیونکہ اشرف المخلوقات اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں بنایا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات بن کے بھی دکھائیں, اور اچھے سے ایک
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بھی پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کا بھی خیال رکھیں، اپنا بھی خیال رکھیں، اور امید ہے کہ آپ کو یہ اسٹوری بہت اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی اسٹوری میرے پاس آئے گی میں آپ لوگوں سے لازم شیئر کروں گا. گائز چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بولیے گا، لائک کرنا، شیئر کرنا، اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسٹوری کو شیئر لازم کریں تاکہ ہر بندے تک یہ بات اویئرنیس پہنچ جائے کہ ہمیں راستے میں چلنے کے بھی آداب آنے چاہیے. وہ تو قاری صاحب تھے، لیکن ہم ایک نارمل لوگ ہیں، ہمارے پاس اتنی دینی علم بھی نہیں ہے، اور ہمارے پاس سب کچھ الٹا ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.